السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے، تو سنیے، انشاءاللہ ملتے ہیں آخری ویڈیو پہ۔ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے، تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے، انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا۔ صرف بیٹا ہی نہیں، یحییٰ بیٹا دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، دعا قبول فوراً۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے، بال سفید ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، بال میرے سفید ہو گئے، سورہ مریم کی آیتوں میں ہے۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس، پوری مسجد ہے، کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے، کسی بھی خطے پر، کسی بھی مصلی پر۔ مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے۔ نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے ہاں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ ہاں، تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا۔ آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر۔ کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی۔ ایسا موقع آ جائے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا، سب اس راستے سے چلنے لگے۔ سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا،
बीच समंदर में फिरौन की फौज पहुंची थी, समंदर को वापस मिला दिया गया। फग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, कुरान कहता हमने ढांक दिया समंदर को जैसे ढांकना है, तो गर्क हो गए हमेशा के लिए। फिरौन खत्म हो गया, बर्बाद हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर दूसरे किनारे पर आए। जो बात अर्ज करना है उसके लिए मुझे थोड़ी तफसील बतानी पड़ रही है, पूरा जहन में आ जाए आपके। दूसरे किनारे आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राना अदा किया, यह आशूरा का दिन था। फिर आप कोहे तूर पर चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप पर तौरात नाजिल हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए, तो हुआ क्या, उनकी कौम में सामरी नाम का एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का था। उसने क्या किया, सारे लोगों के पास जो जो सोना चांदी था सब इकट्ठा किया, उसको पिघलाया, मेल्ट किया और उससे एक बछड़ा बनाया, गाय का बछड़ा बनाया। और उसके बाद उसको, उसकी कला क्या थी यही बताना मुझे है, उस बछड़े को बोलने के काबिल बना दिया। मियाँ सोना और चांदी का वो बछड़ा बोलता था। अंदाजा करो, ये सेल और बैटरी का ज़माना नहीं है कि आज के खिलौने जैसे बोलते हैं, आपको ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन वो 3000 साल पहले अगर बछड़ा बोलता हो बगैर सेल के, बगैर बैटरी के, और कोई न टेप रिकॉर्ड, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं, लेकिन बोलता था, तो कौम गुमराह हो गई। और सामरी सबको क्या कहता था कि मूसा का जो खुदा है ना, जिसे वो मिलने गए, वो खुदा यही है, यही बछड़ा है। ये बछड़े की पूजा वहीं से शुरू हुई थी। और जो गुमराह हुए वो इबादत में लग गए, और ऐसी इबादत, उसी के पास एतकाफ, उसी से नज़र, मन्नतें, सब बछड़े के पीछे लग गए कि तू ही हमारा सब कुछ है, हमारा फलां कर दे, हमारा फलां कर दे। बछड़ा बोलता भी था। ये ताज्जुब की बात है ना, हैरत की बात है। मेरे अजीज़ों, इससे बड़े हैरत की चीज़ें भी आ जाएं, तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। आज के ज़माने में मैं कहता हूँ, अगर कोई झाड़, अगर कोई दरख्त बोलने भी लग जाए और तुम्हें अपनी तरफ बुलाए कि मेरे अंदर खुदा छुपा है, आ जाओ, ऐ ईमान वालों, तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। और हरगिज़ इस तरह की हरकतों पर यकीन न करो, बल्कि यही तस्लीम करो, पूरी दुनिया भी अजूबे दिखाए, मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता, मेरा खुदा तो अल्लाह ही है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, वो हमारी आंखों में नजर ना आएगा। हम दुनिया में इस तरह बहुत सारे लोग अभी गुमराह करने वाले लोग आए, सामरी की तरह, अभी भी बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे सामरी घुसे हुए हैं जो सुन्नियों के अकीदे को कैप्चर कर रहे हैं कि खुदा हमारे पीर साहब के अंदर आया है। कभी कोई पीर साहब मुरीद करने से पहले ये बता देते हैं, मैं तुम्हें खुदा दिखाकर मुरीद करूँगा। और कहाँ दिखाते हैं? अरे बकरे के भेजे में दिखाते हैं। हाँ, ये सुना है आपने? एक साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा था हमारे पीर साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं करते जब तक खुदा को नहीं दिखाते। हमने कहा कहाँ दिखाते? कहा बकरे के भेजे में दिखाते। क्यों? पीर साहब का फेवरेट है ये भेजा, भेजे में। ये मुझे फलसफा नहीं समझ में आया, भेजे में क्यों दिखाया जाता है? नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊज़ बिल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैंने अपनी खुली आंखों से अल्लाह को देखा है। किसी ने दावा नहीं किया। हाँ, आलम ख्वाब में, आलम वजद में अगर अल्लाह ने अपनी तजल्लियात किसी वली को दिखाया तो इसका हम इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो हरकतें हैं ये गुमराही है मेरे अजीज, ये गुमराही है, गुमराही है। तो सामरी ने ये काम किया। बात तवील हो जा रही है, जो बात कहनी थी मुझे वो बहुत करीब में ले आता हूँ। सब पूजा पाठ में लग गए, इबादत में लग गए, अल्लाह की इबादत से दूर बछड़े की इबादत में लग गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा इनकी कौम गुमराह हो चुकी है। 40 दिन का जो गैप था ना, यह कौम को गुमराह कर गया। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि जो आलिम दीन है या मुबल्लिग इस्लाम है वो अपनी कौम से ज़्यादा दूर ना रहा करे। कौम के अंदर हमेशा नसीहत करने वाला होना चाहिए, वरना गुमराह हो जाएगी।
موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے، بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا، سب کا سونا چاندی میلٹ کیا، بنایا بچڑا ٹھیک ہے لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا. اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، سامری کہتا میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور، میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا، اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ، اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے، اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں، تو کیا کہا؟ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں. کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ. پیر کا جو تلوا ہے، پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. پیر کے تلوے کو کفے پا. اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں در. میرے عزیزو، قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے. اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی. ہاں تو دوستو آپ لوگ بتائیے آپ کو بیان کیسا لگا. انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو لاتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر.